بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مراقبہ سبحان اللہ کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، وظائف قرآن کے بے شمار طریقے ہیں۔ قرآن کی ہر سورت اور ہر آیت مبارکہ کے بے شمار طریقوں سے وظائف کیے جاتے ہیں، اور وظائف کے سبھی طریقوں میں سب سے افضل طریقہ مراقبہ ہے۔ پرانے وقت میں اللہ کے درویش بندے مراقبہ کا طریقہ اپنے صرف ان ہی مریدین کو بتاتے تھے جنہوں نے ایک عرصہ تک ان بزرگوں کی خدمت کی تھی، لیکن ہمارے سلسلہ نے اس طریقہ کو تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے عام کر دیا ہے، تاکہ ہر خاص و عام اللہ کے نام کے فیض و برکات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر سکے۔ ناظرین، مراقبہ سبحان اللہ ادا کرنے والے کا دل ہر وقت سبحان اللہ خود بخود پکارتا ہے، اور یہ فرد جاگ رہا ہو، سو رہا ہو یا دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہو، اللہ کا ذکر اس کے سینے میں جاری رہتا ہے، اور یہ ذکر باقاعدہ اسے سنائی بھی دیتا ہے۔ یعنی مراقبہ سبحان اللہ ادا کرنے والے کا دل 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب غور کریں کہ اگر کسی فرد کا دل 24 گھنٹے خود بخود اللہ کا ذکر کرے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ کے اجر و ثواب کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو فرد ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جنت میں اس فرد کے لیے ایک درخت لگاتی ہے، اور اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی فرد 100 سال تک اس کے نیچے سفر کرے گا تو بھی اس کے سائے سے جان نہیں چھڑا سکے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرد دل سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب زبان کی نسبت 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی زبان نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک درخت لگے گا، لیکن اگر آپ کا دل ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کو ہم 70 سے ضرب دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کا دل ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے کرم سے آپ کے لیے جنت میں 70 درخت لگاتی ہے۔ اور اگر یہی دل سبحان اللہ محرم الحرام کے مہینے میں پڑھے تو ثواب 70 گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں پڑھے تو اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ملتا ہے، اور اگر یہی دل سبحان اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھے تو ثواب اور اللہ کی رحمتوں کا کیا عالم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ہم نے دل کے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب غور کریں کہ مراقبہ سبحان اللہ ادا کرنے والے کا دل تو 24 گھنٹے سبحان اللہ پڑھتا رہتا ہے، تو اس فرد کو جو اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملے گا اس کا کیا عالم ہوگا۔ ناظرین، اس اجر و ثواب کا کوئی انسان اور فرشتہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس اجر و ثواب کا علم صرف اور صرف میرے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، کسی اور کو نہیں۔ اور یہ بھی غور کریں کہ کیا مراقبہ سبحان اللہ ادا کرنے والے افراد کو اپنی مشکلات کی آسانی کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ناظرین، سبحان اللہ نہ صرف اسم اعظم اور بہت بڑی دعا ہے، بلکہ یہ بخشش کا وسیلہ، بیماریوں سے شفا اور ظاہری و باطنی ہر قسم کے دشمن سے تحفظ کا روحانی ذریعہ بھی ہے۔ مراقبہ سبحان اللہ ادا کرنے والے کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بے حد ترقی ہوتی ہے، اور اس کا گھر اور اولاد ہر قسم کی آفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محفوظ بھی رہتی ہے۔ یہ تھے ناظرین مراقبہ سبحان اللہ کے مختصر فضائل۔ اب ہم مراقبہ سبحان اللہ کو ادا کرنے کا وہ طریقہ بیان کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے سینہ بسینہ ملا ہے۔
مراقبہ سبحان اللہ ادا کرنے کے لیے آپ قبلے رخ جائے نماز بچھا کر اس پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور گردن کو تھوڑا سا جھکا لیں۔ اب اسی حالت میں 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنی مکمل توجہ اپنے دل کی طرف مرکوز کر لیں اور یہ تصور کریں کہ آپ کے دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سبحان اللہ نور سے لکھا ہوا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کا ذکر نہ تو اپنی زبان سے کرنا ہے اور نہ ہی دل میں، بلکہ آپ نے صرف تصور میں دل پر سبحان اللہ لکھا ہوا محسوس کرنا ہے۔ اس دوران آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جائے گا اور آنکھوں کے سامنے روشنیاں آنا بھی شروع ہو جائیں گی، اور کچھ ہی دیر میں آپ کو آپ کے دل سے مدھم سی آواز میں سبحان اللہ کا ذکر سنائی دینا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کا کام اس ذکر کو صرف 5 منٹ سے 15 منٹ تک ادب اور غور سے سننا ہے۔ یہ مراقبہ آپ روزانہ 5 سے 15 منٹ تک کریں۔ مراقبہ کے دوران آپ کے ذہن میں خیالات کی بھرمار ہو سکتی ہے، بے حد پرانی یادیں، محبتیں، نفرتیں، غم و غصہ اور بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں گردش کرنے لگیں گی۔ بعض لوگ تو ان سے گھبرا جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں مراقبہ کا حصہ ہیں۔ ان چیزوں کا سامنے آنا ہی مراقبہ کی اصل کامیابی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مراقبہ انہی فضول چیزوں کو آپ کے ذہن اور آپ کی روح سے صاف کر رہا ہوتا ہے، اور اس باطنی صفائی کے دوران ایسی ہلچل ذہن میں ضرور ہوا کرتی ہے۔ لہذا ان سے پریشان نہ ہو اور مراقبہ میں اپنا پورا ٹائم دیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر اپنا خاص کرم فرمائیں گے۔ مراقبہ اسم شان اعظم سبحان اللہ ادا کرنے کی ہر مسلمان بہن بھائی کو ہمارے بزرگوں کی طرف سے عام اجازت ہے، اور اس سلسلے میں اگر آپ کو مزید رہنمائی درکار ہو تو آپ ڈسکرپشن میں یا سکرین میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ قائم فرمائیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، جو افراد مراقبہ اسم شان اعظم سبحان اللہ کا شوق رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو نقش اسم اعظم چاندی کی تختی پر کنندہ کروا کے اپنے پاس ضرور رکھیں۔ نقش اسم اعظم مراقبہ سبحان اللہ ادا کرنے والے افراد پر اپنے فیض و برکات کا جو ظہور کرتا ہے، اس سے ہم اپنی اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا نقش اسم اعظم کو چاندی کی تختی پر بنوانے کے لیے اگر آپ کو رہنمائی چاہیے تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ قائم فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔